جب بھی ہم زراعت کے بارے میں سوچتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ ہرے بھرے کھیت، لہلہاتی فصلیں اور سب سے بڑھ کر پانی، ہے نا؟ لیکن کیا ہو اگر یہ تصویر جو اتنی خوبصورت لگتی ہے ادھوری ہو؟ دیکھیں، ہم جو بھی کھاتے ہیں وہ زیادہ تر آپاشی کی بدولت ہے، یعنی کھیتوں تک پانی پہنچانے کے ایک پورے سسٹم کی وجہ سے۔ اور یہ سسٹم جتنا ضروری ہے نا، اتنا ہی اپنے اندر ایک ایسا چیلنج چھپائے ہوئے ہے جسے ہم اکثر دیکھ ہی نہیں پاتے۔ تو یہاں ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہی پانی جو فصلوں کو زندگی دیتا ہے، وہی آہستہ آہستہ بالکل خاموشی سے اس مٹی کو ہی ختم کر رہا ہو جس پر یہ ساری فصلیں کھڑی ہیں؟ آخر یہ پوشیدہ خطرہ ہے کیا چیز؟ چلیں آج اسی راز سے پردہ اٹھاتے ہیں، وہ راز جو آبپاشی کے ہر قطرے میں چھپا ہوا ہے۔ اچھا، اب ذرا اس تصویر کو دیکھیں۔ یہ ایک سادہ سا بیکر ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑی کہانی سناتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ ہر قسم کے پانی میں، چاہے وہ کتنا ہی صاف کیوں نہ لگے، تھوڑا بہت نمک یعنی معدنی نمکیات حل ہوئے ہوتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، جب پانی دھوپ سے اڑ جاتا ہے یا پودا اسے پی لیتا ہے تو وہ نمک پیچھے مٹی میں ہی رہ جاتا ہے، اور ہر بار پانی دینے پر یہ نمک جمع ہوتا رہتا ہے، تہ در تہ۔ اور ایک منٹ، جب نمک کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب صرف وہ نہیں جو ہم کھانوں میں ڈالتے ہیں، نہیں، یہاں بات ہو رہی ہے کئی قسم کے نمکیات کی، جیسے کیلشیم، میگنیشیم، سوڈیم، سلفیٹ۔ یہ سارے مل کر مٹی کا پورا کیمیائی توازن ہی بگاڑ دیتے ہیں۔ اب یہ جو نمک جمع ہو رہا ہے نا، یہ دو الگ الگ طریقوں سے مسئلہ کھڑا کرتا ہے۔ ایک کا نشانہ سیدھا پودا ہوتا ہے اور دوسرے کا نشانہ خود مٹی ہوتی ہے۔ تو یہاں دو بڑے خطرے ہیں۔ پہلا ہے نمکیات کا خطرہ، یعنی جب مٹی میں کل ملا کر نمک بہت زیادہ ہو جائے، اس کا اثر براہ راست پودوں پر پڑتا ہے۔ دوسرا ہے سوڈیم کا خطرہ۔ یہ تھوڑا مختلف ہے۔ یہاں ایک خاص قسم کا نمک یعنی سوڈیم مٹی کی ساخت کو ہی تباہ کر دیتا ہے، اسے سمجھیں کنکریٹ کی طرح بنا دیتا ہے۔ تو یہ نمکین مٹی کیا بھلا ہے؟ سوچیں ذرا، ایک پودا ایسی زمین میں کھڑا ہے جو گیلی ہے، پانی سے بھری ہے، لیکن وہ پھر بھی پیاس سے مر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مٹی میں نمک اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ وہ الٹا پودے کی جڑوں سے پانی کھینچ رہا ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کوئی سمندر کے بیچوں بیچ پیاسا ہو۔ اور سوڈک مٹی، یہ تو اس سے بھی ایک قدم آگے کی چیز ہے۔ یہاں سوڈیم مٹی کے ذرات پر ایک کیمیکل اٹیک کرتا ہے۔ وہ مٹی کے چھوٹے چھوٹے ذرات کو توڑ کر ایک ایسی سخت ٹھوس تہ بنا دیتا ہے جس میں نہ پانی جا سکتا ہے، نہ ہوا، اور نہ ہی پودے کی جڑیں۔ مطلب یہ مٹی کو لفظی معنوں میں بے جان کر دیتا ہے۔ اور کہانی صرف کھیتوں پر ختم نہیں ہوتی۔ جب مٹی کی صحت خراب ہوتی ہے نا، تو اس کا اثر سیدھا ہمارے دریاؤں اور ندی نالوں تک پہنچتا ہے۔ یہ سب ایک زنجیر کی طرح جڑا ہوا ہے۔ دیکھیں، جب مٹی سخت ہو جاتی ہے تو بارش کا پانی اس میں جذب نہیں ہوتا، بلکہ اس کی سطح پر بہنے لگتا ہے۔ اور یہ بہتا ہوا پانی اپنے ساتھ کیا کیا لے جاتا ہے؟ مٹی کے ذرات، کھادیں، کیڑے مار دوائیں، یہ سب کچھ سیدھا ندیوں میں جا گرتا ہے۔ اس سے پانی گدلا ہو جاتا ہے، آبی مخلوق کا دم گھٹتا ہے، اور بعض اوقات تو نقصان دہ کائی کی ایک پوری تہ جم جاتی ہے جو مچھلیوں کے لیے آکسیجن ہی ختم کر دیتی ہے۔ اور یہ معاملہ اب براہ راست ہماری صحت تک آ پہنچا ہے۔ کھادوں میں جو نائٹریٹس ہوتے ہیں وہ رس رس کر ہمارے زیر زمین پانی میں شامل ہو جاتے ہیں، وہی پانی جو ہم پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا خاموش زہر ہے جو ہمارے پانی کے سسٹم میں داخل ہو رہا ہے۔ لیکن ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ کسان اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے بہت ہی زبردست اور جدید طریقے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں، اس لیے اس کے حل بھی وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہوئے ہیں۔ یہ چارٹ دیکھیں، یہ اس مسئلے کی معاشی حقیقت کو بالکل صاف صاف دکھاتا ہے۔ یہاں مکئی کی فصل کی مثال ہے۔ جب مٹی میں نمک کی مقدار، جسے ہم ECE کہتے ہیں، 1.7 پر ہوتی ہے تو فصل 100% ہوتی ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ بڑھ کر 5.9 تک پہنچتی ہے، پیداوار سیدھی آدھی رہ جاتی ہے۔ یہ کسان کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ سب سے بنیادی اصول ہے لیچنگ۔ اس کا مطلب بہت سادہ ہے، آپ فصل کو ضرورت سے تھوڑا سا زیادہ پانی دیتے ہیں۔ یہ اضافی پانی مٹی میں موجود فالتو نمکیات کو اپنے ساتھ گھولتا ہے اور انہیں جڑوں کی پہنچ سے بہت نیچے گہرائی میں لے جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ مٹی کی اندر سے دھلائی کر رہے ہوں۔ اور یہ دیکھیں، یہ کتنا ہوشیار طریقہ ہے۔
किसान ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि पानी जब बुखारात बनता है तो वो नमक को क्यारी के ऊपर बीच में जमा कर देता है। तो वो क्या करते हैं, वो बीजों को बीच में लगाने के बजाय क्यारी के किनारों पर थोड़ा नीचे करके लगाते हैं। इस तरह बीज नमक के बराह रास्त हमले से बच जाता है और उसे उगने का पूरा मौका मिलता है। क्या कमाल की हिकमत अमली है। फिर आती है जदीद टेक्नोलॉजी, जो इस जंग में एक ज़बरदस्त हथियार है, ड्रिप इरिगेशन, यानी कतरा कतरा पानी देने का निज़ाम। इसमें पानी सीधा पौधे की जड़ में जाता है। इसके दो बड़े फ़ायदे हैं। एक तो पानी बिल्कुल ज़ाया नहीं होता, दूसरा ये कि पानी का मुसलसल बहाव नमकियात को जड़ों के पास जमा ही नहीं होने देता, उन्हें दूर धकेलता रहता है। कुछ इलाकों में मसला और भी गहरा होता है। जहाँ ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह बहुत ऊंची होती है, वहाँ इंजीनियरिंग की मदद ली जाती है। ज़मीन के नीचे इस तरह के पाइप बिछा दिए जाते हैं। इनका काम ये होता है कि जो भी फालतू और नमकीन पानी है उसे इकट्ठा करके खेत से कहीं दूर निकाल दें। इस तरह नमकीन पानी को वापस जड़ों तक आने का मौका ही नहीं मिलता। तो इन सब बातों का खुलासा क्या है? बहुत सादा। मिट्टी की सेहत और पानी का म्यार, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप एक को नज़रअंदाज करके दूसरे को नहीं बचा सकते। ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। उसके लिए किसानों के पास एक पूरा प्ले बुक मौजूद है। पहला कदम, कम से कम हल चलाना ताकि मिट्टी की कुदरती साख्त खराब ना हो। दूसरा, कवर क्रॉपिंग, यानी फसलों के दरमियानी वक्त में खेत को खाली छोड़ने के बजाय कोई और पौधे लगा देना ताकि ज़मीन ढकी रहे। और तीसरा, बफर स्ट्रिप्स, यानी नदी नालों के किनारों पर घास और दरख्तों की पट्टियां लगाना, जो एक कुदरती फिल्टर का काम करती हैं और आलूदगी को पानी में जाने से रोकती हैं। और ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि एक सेहतमंद मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं होती, वो एक जिंदा दुनिया है। इसके एक चम्मच में अरबों छोटे छोटे जानदार होते हैं। ये एक ऐसी फौज है जो 24 घंटे हमारे लिए काम करती है, आलूदगी को खा जाती है और पानी को कुदरती तौर पर फिल्टर करती रहती है। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए। मिट्टी एक ऐसा खजाना है जिसे बनने में हजारों साल लगते हैं, लेकिन इसे तबाह होने में चंद दहाइयां भी नहीं लगती। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे हम फैक्ट्री में दोबारा बना सकें। एक बार ये ख़त्म हो गई तो बस हो गई। तो सवाल ये है कि हम आने वाली नस्लों के लिए इस अनमोल वसीले की हिफाजत कैसे करेंगे।